الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں اشتعال انگیزی بہت زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، معافی اور درگزر سے کام لینے کو عار سمجھتے ہیں، مردانگی کے خلاف جانتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، اس کے سامنے کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دے اور وہ جواب میں کچھ نہ کہے تو اسے عار دلاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں کہ میاں تو کیسا آدمی، اس نے اتنا کچھ کہہ دیا اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اس کو بہادری جانتے ہیں کہ دوسرے کا ہم جواب دیں. اگر اس نے ایک مارا ہے تو ہم دو ماریں، اگر اس نے گالی دی ہے تو اس سے بڑھ کر ہم جواب دیں. یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرہ ہمارا اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے. خاندان کے خاندان، گھروں میں یہی صورتحال ہے. باپ اور بیٹے کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، اسی طریقے سے دیگر عزیز اقارب کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے. یہ ساری خرابیاں آج معاشرے کے اندر آ چکی ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو بات فرمائی ہے وہ یہی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ درگزر سے کام لیجئے، لوگوں سے درگزر فرما دیا کریں، معاف فرما دیا کریں، اور اچھی بات البتہ انہیں کہیے. اس لیے کہ شان نبوت کے یہ خلاف ہے بات کہ اگر کوئی آدمی جاہل ہے یا مشتعل کرنے والا ہے تو اس کو ہم کوئی بات ہی نہ کہیں. اچھے طریقے سے اس کو بات تو کرنی ہے، گفتگو تو کرنی ہے ہم نے اس سے. حتیٰ کہ وعارض عن الجاہلین فرمایا کہ جاہلوں سے اعراض فرمائیے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، لیکن چھوڑیے مت. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آئندہ اچھی بات بھی نہ کہیں، کوئی اصلاحی عمل بھی نہ کریں، کوئی نصیحت کی بات بھی نہ کہیں. یہ مقصد نہیں. نصیحت کی بات تو کہتے رہیے، اچھے انداز میں کہیے، البتہ درگزر سے کام لیجیے. اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دیں. کوئی آدمی اگر آپ پر ڈنڈوں سے حملہ کرنے والا ہو یا اینٹ سے حملہ کرنے والا ہو یا تھپڑ مارنے والا ہو، لیکن آپ جواب میں اس سے بدلہ نہ لیں، اعراض کریں، آپ جواب میں ڈنڈا نہ اٹھائیں، تو بالآخر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن. احسن طریقے پر تم جواب دو لوگوں کو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مالک و خالق فرما رہے ہیں، پیدا کرنے والے فرما رہے ہیں کہ اچھے عمدہ طریقے پر جواب دینے سے جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اگر تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، تو کانہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے، زخمی کیا ہے، مجروح کیا ہے، تو تم بھی وہ اتنا کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور صبر کرو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی اگر جواب میں تم اس کا سر نہ پھاڑو، جواب میں اس کو تم نہ ایسا غلط انداز میں جواب دو، تو لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے۔ صبر کی دولت بڑی نعمت، آج ہم صبر سے کام نہیں لیتے، بے صبری، اور قدم قدم پر کہہ لیجئے کہ بس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ پر ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو جو اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں، اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ غمگین بھی نہ ہو، اور جو وہ سازشیں کرتے ہیں دشمن، ان سازشوں پر اپنا دل کو تنگ بھی مت کیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ، والذین هم محسنون۔ تو بہرحال قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان آیات سے جس میں اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر سے کام لینے کو فرمایا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب پوچھا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے مطلب پوچھ کر یہ بات بتائی، ان اللہ امرک ان تعفو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ درگزر سے کام لیا کریں، معاف کر دیا کریں، اور جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا فرمایا کریں، اور جو آپ پر ظلم کریں آپ اسے معاف فرما دیا کریں۔ یعنی صاف واضح طور پہ یہ بات فرماتے۔ تو بہرحال بے عزیز و بات یہی ہے کہ یہ بات ہے بڑی مشکل، آسان کام نہیں ہے۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، کسی کا مزاج خاموشی سے برداشت کر لینے کا ہوتا ہے، اور کسی کا جواب جو ہے وہ بڑھ کر جواب دینے کا ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات ہم سمجھ لیں کہ جواب اس حد تک دینا تو جائز ہے جس حد تک اس نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ اگر ہم جواب دیں گے تو پھر ہم ظالم بن جائیں گے، وہ مظلوم بن جائے گا۔ کسی نے مثلا ایک تھپڑ مارا، ہم نے 2-3 گھوسے مار دی، تو اس نے تو ایک مارا تھا، ہم نے 2-3 جواب میں مار دی، تو ایک مارنے کے حد تک تو ہم برابر رہیں گے، لیکن اگر ہم نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ تو اب ہم ظالم بن جائیں گے، وہ مظلوم بن جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے مسجد میں، غالباً امرتسر میں مسجد نور میں تشریف لا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مکانات تھے، چرم کا کام کرنے والے، کھالوں کا کام کرنے والے تاجران چرم تھے، اور بڑے مالدار لوگ تھے۔ گھروں میں خادمائیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے اس زمانے میں، اور بڑے بڑے ان کے پرنالے ہوا کرتے تھے جس میں سے وہ ان کی جو خادمائیں ہیں کچرا پانی کے ذریعے بہا دیا کرتی تھیں، تو لوگوں پر وہ کچرا بھی گرتا تھا۔ حضرت جب نماز کے لیے تشریف لانے لگے، کپڑے وپڑے پہن کر آ رہے تھے، غالباً جمعہ کا دن تھا یا جو بھی تھا، بہرحال بیان بھی کرنا تھا، تو اوپر سے پانی گرا اور سارا ان کے کپڑوں پر گرا اور سارے کپڑے خراب ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ شاہ مبارک ان کے خادم ساتھ تھے اور وہ پٹھان تھے اتفاق سے، غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کے جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ وہیں سے واپس ہو گئے، گھر گئے، جا کے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور واپس آ گئے۔ بات تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچ گئی، لوگوں تک، اور انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو تنبیہ کی، اور بعض لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے درس میں بھی شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ جو پہلے بے باک قسم کے تھے، فاجر و فاسق تھے، انہوں نے ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا آپ کے اس عمل۔ کس شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے جواب دینے سے منع کیوں فرمایا؟
یہ مبارک شاہ جواب دینا چاہتا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دی؟ فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی پر نہ جانے کتنے لوگ غلاظتیں ڈالتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، کانٹے بچھایا کرتے تھے راستوں میں، اور جان بوجھ کر ایسا کام کرتے تھے، لیکن آپ پھر بھی اس کا جواب نہیں دیتے۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان کے اوپر کیچڑ ڈالی ہو، جواباً آپ نے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہوں، جواباً آپ نے انہیں کچھ برا بھلا کہا ہو؟ کبھی کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ زیادتی جان بوجھ کر کی جاتی تھی، اور ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، اس نے بس اپنا جو ہے کچرا پھینکا، ہم پہ گر گیا۔ مطلب یہاں قصد اور ارادہ نہیں تھا، وہاں تو قصد اور ارادے کے تحت یہ سب کام کیا جاتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ تو قصد اور ارادہ بھی شامل نہیں تھا، اس لیے ہم کیسے بدلہ لیں؟ یہ جواب دیا۔ لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑا، بہت سے لوگ نمازی بن گئے، بہت سے لوگ اپنے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ تو بھائی اس کے اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے کہہ دیا اور بس اس کا کوئی مطلب نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اشعار میں یہ بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اقبل معاذیر من یاتی کا معتذرا، یعنی جو آدمی تیرے پاس آئے اور معذرت کرے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، اقبل معاذیر، اس کی معذرت قبول کر لے۔ من یاتی کا معتذرا، جو تیرے پاس عذر لے کر آئے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی ہے غلطی، اگر کوئی معافی مانگنا چاہے تو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، الٹا جواب دیتے ہیں، معاف کرنا تو درکنار ہے، اور ہمارا غرور اور تکبر بڑھ جاتا ہے کہ دیکھا کیسا معافی مانگتا ہوا آیا میرے پاس۔ یعنی یہ بھی ہم اپنی خوبی لے لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا ہنر ہے کہ ہمارے پاس لوگ معذرت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی معذرت کر رہا ہے اس کی معذرت قبول کر لیجیے، یہ حکم ہے شرعی۔ ایک اور مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ کی طرف فلاں خراب باتوں کو منسوب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو شریف آدمی کا کام یہ ہے کہ چپ نہ بیٹھے، جواب دے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا انہوں نے آ کر اپنے رویے کی معذرت کر لی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے کسی کا اگر کوئی غلط الزام لگاتا ہے اس کا جواب جو ہے صرف معذرت ہی ہے، اس نے کر لی، لہذا اب ہم کیا کریں؟ یعنی اگر اس نے معذرت کر لی، ہم نے قبول کر لی بس، اور ہمارے پاس جو ہے کسی شخص کی زیادتی کا اگر جو جواب ہے، اگر اس نے عذر کر لیا تو یہی اس کا کفارہ بھی، تو اس نے اپنی زیادتی کا کفارہ معذرت سے کر لیا، اس لیے اب ہم اسے جواب نہیں دیں گے۔ تو معاف کر دینا اچھا عمل ہے۔ آج خاندانوں میں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، جنگ احد کے موقع پر آپ کو شہید کیا گیا، اور ہندا نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جو انہیں مارے گا قتل کرے گا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ ان کے اعضاء بھی نکال کر لائے گا۔ کلیجہ چبایا ہندا نے، آپ یعنی مسلح بھی کیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا، آنکھ کان ناک کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، اسے چبایا گیا، یعنی اس طریقے سے آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، چچا اور باپ میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا، آپ کو سخت تکلیف پہنچی، اور آپ نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ جن لوگوں نے یہ حرکت آپ کے ساتھ کی ہے، جب تک میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہ کام نہ کر لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ آپ نے قسم کھا دی کہ 70 آدمیوں کے ساتھ میں یہی کام کروں گا جو انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، یعنی میرے چچا کے ساتھ جس نے یہ کام کیا ان لوگوں کے ساتھ میں یہ کام کروں۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کا کفارہ دیا اور اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ تو اتنا سخت معاملہ تھا کہ ان کے جو ہے وہ ناک کان کاٹے گئے، کلیجے کو نکالا گیا، یعنی اس قدر شدت کے ساتھ، اور کیا بھی کس نے تھا معلوم تھا، ابو سفیان کی بیوی ہندا نے یہ کیا، اور اس نے کلیجہ چبایا آپ کا انتقاماً، اور باقاعدہ اس کام کے لیے وحشی بن حرب جو غلام تھے انہوں نے آپ کو قتل کیا۔
بعد میں دونوں ہی مسلمان ہو گئے، حضرت ہندہ بھی مسلمان ہوئی اور حضرت وحشی بھی مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. بس اتنا فرمایا، جب وہ سامنے آتے تھے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم سامنے آتے ہو مجھے چچا یاد آ جاتی. لیکن آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا. آپ دیکھیے تو صحیح کہ دین اسلام کیسا مذہب. آپ نے انتقام نہیں لیا ان سے، بلکہ معاف کر دیا اپنے سگے چچا کے قاتل کو. قسم کھائی تھی، قسم کا کفارہ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، معاف کرنا بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی سارے امور یہ اللہ کے لیے ہو. کسی کو دیں تو اللہ کے لیے، رکیں تو اللہ کے لیے، خوش ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوں تو اللہ کے لیے. اصل مقصد یہ. بہرحال آپ نے اسے معاف فرما دیا. اور حضرت وحشی نے بھی بہرحال پھر پوری جی جان سے نہ صرف اسلام کو قبول کیا، بلکہ بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً اپنے اس عمل کا کفارہ بھی کیا کہ مسیلمہ بن کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا اس زمانے میں، حضرت وحشی نے ان کو قتل کیا. تو بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسا عمل ہے کہ اسلام سے پہلے کی جتنی غلطیاں خطائیں ساری اسلام لانے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی کافر تھا، اس نے قتل بھی کیا، بہت کچھ کیا، سب کچھ کیا، شرک کیا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے ہوا وہ سب معاف. تو اتنا بڑا عمل ہے یہ. لیکن بہرحال اصل جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ معاف کر دینا یہ بہترین عمل ہے، اور درگزر سے کام لینا. کسی کو ظلم کرے تو اس کا جواب ظلم سے نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. واعف عمن ظلمک احسن من اساء الیک، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، احادیث ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا نمونہ تھا. کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی، آپ سجدے میں ہوتے تھے اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیا کرتے، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر پتھراؤ کیا، نہ جانے کتنی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں. لیکن جب آپ نے مکے کو فتح کیا تو قرآن مجید نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. نہ صرف بدلہ نہیں لیا گیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے. یعنی آپ نے علی اعلان عام معافی کا اعلان فرما دیا. بتائیے آج اس زمانے کا کوئی شخص اتنی کرم نوازی کا معاملہ کوئی کر سکتا ہے؟ تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. یہاں تو آج کل دنیا کے جو بادشاہ ہیں اس کا ذکر خود قرآن مجید نے کہا. قرآن مجید نے ذکر یہ کیا کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ان کو قید کر لیتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا تھا انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے جو سردار تھے ان کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ بتاؤ کہ میرے سرداروں کہ میں کیا کروں. تو سب نے کہا تھا کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، لیکن معاملہ تیرے ہاتھ میں، اگر تو کہے گی تو ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور اگر تیری رضا یہ ہے کہ نہ لڑیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار. تو اس نے جواب میں جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ دیکھو جب کوئی حکمران فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو عام طور پر وہاں کی جگہوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو کے ساتھ قتل و غارت گری کا معاملہ کرتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں. یہ ساری باتیں عام لوگوں کو تو معاملہ یہی ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا. اور پھر آپ کے غلاموں کا بھی یہ معاملہ رہا ایک عرصے تک. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابن قتیبہ مشہور سردار گزرے. انہوں نے جب ایک علاقہ فتح کیا
فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے اس وقت کے امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ آپ کی فوجیں بغیر کسی اطلاع کے ہمارے ملک میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے آ کر ہمارے علاقوں کو فتح کر لیا، ہمیں محکوم بنا دیا. نہ ہمیں اطلاع دی گئی کسی بات کی کہ ہم تیاری کر لیتے، نہ ہمارے اوپر انہوں نے اسلام پیش کیا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے، نہ انہوں نے جزیے کا کہا کہ ہم ٹیکس دے دیتے، بلکہ انہوں نے اچانک حملہ کیا اور حملہ کر کے ہمارے علاقوں کو فتح کر لیا. اب یہ ایک پادری نے خط لکھا ہے کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو. اور وہ تلاش کرتا ہوا جب پہنچا ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ ایک مسجد اسے نظر آئی بڑی عالی شان جہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. وہ سمجھا کہ شاید یہی جو ہے ان کا محل ہے. تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا عبادت خانہ ہے، مسجد ہے اور لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں. پتہ بتایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں تم دیکھو گے ہمارے امیر رہتے ہیں. جس علاقے کا بتایا تھا جب وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دیوار کی لپائی پتائی کر رہا ہے. چھت کی مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، مٹی کی چھتیں ہوتی تھیں، اور ایک عورت اسے ہاتھ میں گارا پکڑا رہی. جیسے اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے تو ایک پورا جو ہے وہ ہاتھوں میں گارا لے کے اوپر چڑھتے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ بتانے والے نے غلط پتہ بتایا، اس لیے وہیں سے واپس لوٹ گیا اور کہا کہ میاں تم نے جہاں پتہ بتایا وہاں تو ایک شخص جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اور عورت اس کو گارا پکڑا رہی ہے اور لیپا پوتی کا کام کر رہا ہے. تم نے کہا کہ امیر المومنین ہے وہاں. کہا کہ میاں وہی امیر المومنین ہے، میں نے غلط پتہ نہیں بتایا تمہیں، تم جاؤ ان کے پاس. چنانچہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے نکلے اسی حال میں. تو جا کے جو ان کا خط تھا پادری کا وہ دیا. انہوں نے خط پڑھا اور پڑھ کر وہیں جواب لکھوایا کسی سے. اس میں یہ لکھا کہ یعنی وہاں کے جو امیر تھا جس نے علاقہ فتح کیا تھا اس کے نام خط لکھا کہ ایک قاضی مقرر کرو جو اس معاملے کی چھان بین کرے، فوراً مجھے اطلاع کرو. یہ جواب لکھا ہے. وہ جواب لے کر یہ اپنے علاقے میں آیا. اس کو جب پادری نے جواب پڑھا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ جس کے خلاف ہم نے شکایت کی ہے اسی کے پاس انہوں نے خط لکھا ہے کہ تم قاضی کا بندوبست کرو اور ان کے معاملے کی چھان بین کرو، کیا معاملہ ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ حاکم کو جا کر بہرحال اس نے خط دیا. انہوں نے خط پڑھا اور فوراً ایک شخص کو قاضی مقرر کیا. اسی وقت عدالت لگ گئی، نہ کوئی عمارت نہ کچھ، عام جو ہے وہ عدالت لگا دی گئی. اور اس کے بعد پھر ابن قتیبہ کو بھی بلا لیا گیا. تاریخ لیکن یہ بتاتی ہے کہ ابن قتیبہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ ابن قتیبہ کے نائب تھے کوئی، جن کو بہرحال لوگوں نے ابن قتیبہ ہی سمجھا ہے، لیکن اصل میں یہ نائب تھے ان کے. تو ابن قتیبہ سے قاضی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نے انہیں بتائے بغیر حملہ کیا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ جناب ہم پچھلے علاقوں میں جو فتوحات کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم نے ان سب کو خطوط لکھے، اطلاع بھجوائیں، اسلام پیش کیا، لیکن ان سب نے ہمارا مقابلہ کیا. یہ جس شہر میں ہم نے قبضہ کیا ہے تو یہاں کی ہریالی بھی بہت، یہاں کے محلات بھی بہت، اور یہ طاقتور بھی ہیں، لہذا انہوں نے تو یہی کرنا تھا، لہذا ہم نے سوچا کہ ان کا بھی یہی کام ہے، لہذا یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ہم نے قبضہ کر لیا اور فتح کر لیا. قاضی نے دوبارہ کہا کہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں صرف اس کا جواب دو کہ تم نے قبضہ کرنے سے پہلے انہیں اطلاع دی تھی اپنی فوجوں کے بارے میں، اسلام پیش کیا تھا، مہلت دی تھی 3 دن کی؟ کہا کہ نہیں، میں نے یہ سب کچھ تو نہیں کیا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت اعلان کر دیا کہ فوج میں اعلان کر دیا جائے کہ اپنے فوجی حکمران جو بھی ہیں فوراً بوری اب اس طرح یہاں سے گول کرے نکل جائیں یہاں سے، اور شام ہونے سے پہلے یہ پورا مفتوحہ علاقہ خالی کر دیں. لوگوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان فوجیں وہاں سے نکل رہی تھی اور سوائے دھول کے اور مٹی کے اور ویرانے کے کچھ باقی نہیں بچا، سب لوگ وہاں سے نکل گئے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، وہاں کے پادری اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی جدائی کو برداشت نہیں کیا. فوراً وہ پادری کی قیادت ہی میں مسلمانوں کو پیچھے دوڑے
اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اسلام بھی قبول کیا اور کہا کہ اب آپ تشریف لائیے، یہ شہر بھی آپ کا اور ہم بھی آپ کا۔ یہ اسلام کے اخلاقیات ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد میں آنے والے غلام تھے انہوں نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے اس کے اثرات ہیں، لوگوں پر اثرات پڑتے ہیں، بشرطے کہ ہم درست ہوں۔ آج ہم میں وہ ثقافت، وہ بود و باش، وہ معاشرت، وہ تہذیب جو مسلمانوں کی تھی وہ دور ہو گئی، کہیں گم ہو گئی ہم سے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اسلامی معاشرت ختم ہو گئی، دوسری چیزوں، دوسری قوموں کی تہذیب جو ہے وہ ہمارے یہاں آ گئی۔ ایک تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسے یقین کرتے تھے کہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دریا، سمندر تو اپنا رخ بدل سکتا ہے لیکن آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ایک یتیم لڑکا تھا، جس گھر میں وہ رہتا تھا یتیم تھا، اپنی دیوار درست کر رہا تھا۔ تو جب دیوار ٹھیک کر رہا تھا درمیان میں ایک کھجور کا درخت آ گیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس کھجور کے مالک کو کہا کہ برائے کرم یہ درخت ہے، اس کو نکال دو یہاں سے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ تم مجھ سے پیسے لے لو اس کے، جو قیمت ہے اس درخت کی۔ کہا کہ میں بیچوں گا بھی نہیں۔ اب یہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے معاملہ پیش آ گیا ہے، میں نے پیسوں کی بھی جو ہے وہ پیشکش کر دی ہے لیکن وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور سارا واقعہ سنا کے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک، میں بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ اس درخت کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے ایک درخت عطا فرما دے جو اتنا سایہ دار اور گھنا ہوگا کہ جس کے سائے میں ایک سوار، تیز رفتار سوار اگر چلے تو 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ کیا تو تیار؟ کہا کہ نہیں۔ دنیا اس پر کچھ اس طریقے سے چھائی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تیار نہیں۔ صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، حیرت کر رہے تھے کہ کتنا یعنی سودا جو ہے وہ قیمتی، یہ اس کو ٹھکرا رہا ہے۔ جب درخت کا یہ مالک ہوگا تو کیا خود جنت میں نہیں ہوتا؟ لیکن اس شخص نے منع کر دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اور شخص اس شخص سے یہ درخت خرید لے اور خرید کر اس شخص کو دے دے تو کیا اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے جنت میں ایک درخت کا؟ فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی وعدہ ہے۔ تو یہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے جس کا وہ درخت تھا اور اس سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں جانتے، تم ابو الدحداح ہو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے پاس کھجور کا باغ ہے؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ 600 درختوں پر مشتمل وہ باغ تھا، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب، بہترین کھجوریں ہوتی تھی اس میں اور ٹھنڈے پانی کے چشمے۔ اسی طریقے سے اس میں گھر جو محل کی طرح تھا اس شخص کا بنا ہوا تھا۔ کہا کہ تمہیں کون نہیں جانتا کہ تمہارے پاس اتنا بڑا باغ ہے جس 600 درختوں پر مشتمل ہے اور محل ہے اور پانی کی ٹھنڈا کنویں ہیں؟ تو کہا کیا تم تیار ہو، میں 600 درختوں کا وہ باغ تمہیں دیتا ہوں اس درخت کے بدلے، تیار ہو، مجھے دو گے؟ تو چونکہ وہ دنیا ہی چاہتا تھا اس نے کہا کہ اس نے یعنی تعجب سے اسے دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ایسا کرے گا کہ 600 درختوں کا باغ اس ایک درخت کے بدلے میں دے دے گا؟ کوئی ضامن ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، یہ درخت دے گا تمہیں، 600 درختوں کا باغ دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ایک درخت کو دوں گا اور 600 درختوں کا جو باغ ہے وہ میں اس سے لے لوں گا اور اس میں جو بھی ساز و سامان ہے وہ بھی لے لوں گا۔ تو حضرت ابو الدحداح نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس 600 درختوں کے باغ کے بدلے میں ایک درخت جنت میں ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، اب آپ نے فرمایا کہ نہیں۔
تو آپ نے اس کا تعجب دور کیا، فرمایا کہ ایک نہیں ملے گا، 600 درخت ملیں گے تمہیں، ان 600 درختوں کے بدلے 600 درخت ملیں گے۔ تو اس شخص نے یہ سودا کیا اور وہیں سے دوڑتا ہوا اپنے باغ کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے بیوی بچے رہتے تھے، ان سے کہا کہ بیوی جلدی سے باہر آ جاؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ، جو اپنا تمہارا ذاتی سامان ہے وہ لے کر باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ بیچ دیا۔ ابو الدحداء کی بیوی بڑی سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا کہ ابو الدحداء مجھے یہ تو پتا ہے کہ تم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن تم نے کہ کتنی قیمت میں یہ باغ بیچا ہے، کتنا نفع کمایا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین کرتے ہوئے اس سے ایک درخت کے بدلے میں یہ پورا باغ دے دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 600 درخت جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ اسی طریقے سے تمہیں ملیں گے۔ تو ان کی بیوی نے کہا واہ 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 ابو الدحداء، واقعی تم نے بہت ہی شاندار سودا کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کو باہر نکال لائی سامان کے سمیت، اور کہا کہ تم نے جو سودا کیا ہے وہ گھاٹے کا نہیں ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اب آپ بتائیے دنیاوی اعتبار سے کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا عشق و محبت کا معاملہ ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت صحابہ کرام کو تھی، اور آپ کی زبان کا ایسا وہ اعتبار کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی تھی فوراً۔ اور جب ابو جہل نے کہا کہ تم اس واقعے کی تصدیق کرتے ہو جو عقل میں نہیں آتا، کہ ایک آدمی راتوں رات جو ہے وہ چلا گیا آسمانوں پر سے، آسمانوں کی سیر کر لی، جنت دوزخ کی سیر کر لی، اور کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی؟ کہا کیوں نہیں آتی، ہم تو اس سے زیادہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ آتا ہے، جو اگر وہ فرشتہ اس فاصلے کو طے کر سکتا تو ہمارا نبی کیوں طے نہیں کر سکتا؟ فوراً تصدیق کر دی اسی بنیاد پر۔ تو میرے عزیزو، یہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھا صحابہ کرام کو۔ ایک اور صحابی تھے، راستے میں چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے میں گھوڑا مجھے بیچ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو گھر پہ چلو، میں تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ وہ شخص پیچھے پیچھے آنے لگا، آپ آگے آگے چلنے لگے، اتنے میں ایک اور شخص کو راستے ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قیمت دی، اس نے اس کو دے دیا گھوڑا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھوڑا غائب۔ آپ نے پوچھا بھی گھوڑا کیا؟ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کہ ہمارا تمہارا سودا ہو چکا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سودا کیا، تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم گواہی کیسے دیتے، تم تو موجود نہیں تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب ہم آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، تو یہ تو بہت معمولی بات ہے جس بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری ایک آدمی کی گواہی، تمہاری ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کو برابر۔ تو صحابہ کرام کا ایسا یقین اور اعتماد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم رات دن احادیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اعتماد کہیں کھو گیا ہے۔ ان باتوں پر یقین نہیں ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن بس زبانی اعتبار سے وہ سب باتیں ہیں، لیکن دل میں وہ یقین ہمارے اترا ہوا نہیں۔ بہرحال جو اصل بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف کر دیا کریں، یعنی درگزر سے کام لیں، اور اچھی باتوں کا حکم دیا کریں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ میں نے اس کا مطلب بتا دیا کہ اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جہالت کا جواب آپ جہالت سے مت دیجیے، بلکہ آپ ان کو نصیحت تو فرماتے رہیے، البتہ جو وہ خراب کام کر رہے ہیں اور جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، آپ جہالت کا ثبوت مت دیجیے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا ہے۔ ہمارا دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ جہاں ضرورت پیش آئی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت وہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا سکہ قائم کرنے کے لیے وہ جنگیں لڑی گئیں، لیکن اس میں بھی جو ہے کچھ شرائط اور اصول ہوتے تھے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ اس طریقے سے بہت سارے جو لوگ جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے صومعے میں گرجے میں ہیں، انہیں نہیں مارا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے اصول تھے جن پر سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا باقاعدہ۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاشرت کو اسلامی بنا دے. آج ہمارا پورا معاشرہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم نے دوسری قوموں کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو اپنا لیا ہے، اور دوسری قوموں نے ہماری جو اچھائیاں تھیں وہ اپنا لی. مسلمانوں کی جو خوبیاں تھیں وہ دوسری قوموں نے لے لی، اور ہماری ان کی جو برائیاں تھیں وہ ہم نے لے لی، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ساکھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اعتماد کے ساتھ ہم عمل کریں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اثرات اور ثمرات رکھے ہیں وہ ہمیں عطا ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاشرت کو اسلامی فرما دیجیے، احکامات اسلامی پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، والدین، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.